بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کمان عطا کی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور دشمنوں پر اس کمان سے تیر چلانے لگے۔ انہوں نے اس روز اس کمان سے اتنے تیر چلائے کہ وہ تیر چلانے کے قابل نہ رہی، پھر بھی یہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہے۔ جب مشرکوں کی طرف سے کوئی تیر یا پتھر آتا تو یہ خود کو سامنے کر دیتے۔ ایسے میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر ہتھیلی پر آ گرا۔ انہوں نے اسی حالت میں ڈھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کا بچاؤ اپنا چہرہ سامنے کر کے کیا ہے، تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی نظر کو تیز کر دے۔ یہ فرمایا اور اس ڈھیلے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت کی آنکھ بالکل درست ہو گئی، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ روشن ہو گئی اور زندگی بھر اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، مدینہ منورہ پر گہری تاریکی چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کے عالم میں لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کر لی تھی، لیکن مسجد کے ایک کونے میں ایک صاحب موجود تھے۔ بجلی چمکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا، قتادہ کیا تم ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں نے سوچا اس تاریکی میں جب کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، بہت کم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، لہٰذا ہمت کر کے چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا، جب تم نماز سے فارغ ہو کر جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ ٹہنی لے لو، یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ جب یہ گھر کی طرف چلے تو ٹہنی روشن ہو گئی، جس سے کوئی قندیل روشن ہو جائے۔ اس کی روشنی میں وہ نہایت اطمینان سے گھر پہنچے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو ظفر سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ سے کچھ پہلے یا بعد ایمان لائے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی کا حال تو آپ ابھی پڑھ ہی چکے ہیں۔ بدری صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ غزوہ احد کے بعد آپ غزوہ خندق اور دوسری غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ 10,000 صحابہ کے مقدس گروہ میں شامل تھے۔ اس وقت ان کے قبیلے کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی خون ریز لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبائل سے ہوئی تھی۔ ان بدبختوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر کے طائف میں مکہ والوں کی جاگیروں اور باغات پر قبضہ کر لیا تھا اور کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ ایک بڑے لشکر کی صورت مکہ کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ 12,000 مسلمانوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ایسے میں لشکر کی بڑی تعداد دیکھ کر کچھ مسلمانوں کے منہ سے بے خیالی میں یہ الفاظ نکل گئے، آج کے دن ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، چنانچہ جو ہی اسلامی لشکر حنین کی وادی میں داخل ہوا، وادی کے دونوں طرف چھپے ہوئے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ بنو حوازن یوں بھی غضب کے تیر انداز تھے، ان کے تیروں نے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی۔
پھر وہ اپنی جگہوں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے دستے میں زیادہ تعداد مکہ کے نئے مسلمانوں کی تھی، وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے۔ اس سخت وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرف جم کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک مختصر جماعت آپ کے گرد کھڑی ہو گئی اور آپ کا بچاؤ کرنے لگی۔ اس مختصر سی جماعت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مہاجرین اور انصار کو آوازیں دیں۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مہاجرین اور انصار کو پکارا۔ بس اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی غزوہ احد کی طرح جم کر لڑے۔ روم کے حاکم شرجیل غسانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے انتقام لینے کے لیے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومی مقابلے میں 2 لاکھ کے قریب فوج لے آئے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ صرف 3000 صحابہ ٹکرا گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور اپنے لشکر کو مشکل حالات سے نکال لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں تمام بڑے صحابہ شامل تھے، انہی میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے اس لشکر کو مدینہ کے باہر رک جانا پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور لشکر کو واپس آنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 11 سال حیات رہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ علمی لحاظ سے آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اکثر صحابہ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔